بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، پہلے یہ ویڈیو سماعت فرمائیں۔ ہماری تمنا تو یہ ہے کہ وہ محمد غوث اور ریاض دونوں کی پاؤں کی خاک ہم اپنی آنکھوں میں لگا لیں۔ ایک گستاخ رسول لاہور میں رسول اللہ کی شان میں گستاخی قاضی الدین شہید نے اس گستاخ رسول کو واصل جہنم کیا۔ سارے علماء کھڑے ہو گئے، رشتہ دار علی شاہ کہتے ہیں کہ یہ میرا ہے، جماعت علی شاہ کہتے ہیں یہ میرا ہے، علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کہتے ہیں یہ میرا ہے، سب کہتے ہیں یہ میرا ہے۔ یہ اس دور میں ہوتا تو کیا کہتا؟ یہ کہتا نہیں نہیں میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں، میرا نہیں ہے۔ تو زیادہ سمجھتا ہے اعلیٰ حضرت کے فتووں کو۔ محترم سامعین، آپ نے سماعت فرمایا، اس نے کہا کہ ہماری تمنا ہے کہ ہم دونوں غازیوں کے پاؤں کی خاک اپنی آنکھوں میں لگا لیں۔ اب اس پہ میں تھوڑا تبصرہ کرتا ہوں۔ دیکھیں، اس کی یہ تمنا ہے کہ غازیوں کی جو پاؤں کی خاک ہے وہ آنکھوں میں لگا لیں، لیکن یہ اس کی تمنا نہیں ہے کہ جن کے اوپر فتویٰ ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، ان دیوبندیوں اور وہابیوں کے خلاف، ان خارجیوں کے خلاف ایک تقریر کر سکیں، یہ اس کی تمنا نہیں ہے۔ اس کی تمنا ہے کہ غازیوں کے پاؤں کی خاک چومے، مگر یہ تمنا نہیں ہے کہ جن لوگوں نے فد الرحمان سے جا کے اپنی گدریں چموائی ہیں ان کے خلاف کوئی بات کرے۔ پھر کہتا ہے ایک گستاخ رسول لاہور میں رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو غازی علم الدین شہید نے اس گستاخ کو واصل جہنم کیا۔ بالکل ٹھیک ہے، مگر یہ بھی تو صحیح ہے نا کہ اسی لاہور میں ایک گستاخ رسول گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ، یہ شرک ہے اور اسے نعرہ لگانے والا مشرک ہے، اور کہ تمہارے بڑے اور تمہارے محبوب اور تمہارے امیر اس کی تعریفیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب وہ تو عشق رسول سریا سے بھی لا کے لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا اور وہ رجال ہے، وہ لوگوں کا پیشوا ہے۔ حالانکہ میں آپ کے سامنے یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کی کتاب فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 593۔ سنیے گا، فرماتے ہیں جب علماء حرمین طیبین زادہم اللہ شرفا و تکریما نانوتوی و گنگوہی و تھانوی کی نسبت نام بنام تصریف فرما چکے ہیں کہ یہ سب کفار و مرتدین ہیں، اور یہ کہ من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر، نہ کہ ان کو پیشوا و سرتاج اہل سنت جاننا۔ یہ توجہ طلب بات ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ رجال ہیں، بڑے پیشوا ہیں حافظ سعید، ٹھیک ہے، اور ایک میں تو حضرت صاحب کہتے ہیں کہ وہ اینکر سوال کر رہا ہے مبشر لقمان، اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی بہت بڑے بڑے آدمی ہیں جی، انہوں نے بڑے کام کیے، یہ بڑے آدمی ہیں حافظ سعید بھی اور وہ مسعود اظہر بھی۔ حافظ سعید ہیں، مسعود اظہر صاحب ہیں، مطلب یہ بہت بڑے بڑے لوگ جنہوں نے کشمیر کے لیے سٹرگل کی۔ یہ کوئی بڑے شڑے نہیں ہیں، یہ بڑے ہوں گے اپنے تائیں، ہماری تو جوتی کی نوک پہ ہیں جو مصطفیٰ کی عزت کا خیال نہیں کرتے۔ تو انہوں نے لاہور میں یہ کہا کہ لبیک یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، لیکن بلال رضوی تم یا تمہاری جتنی ذریت ہے، ایک بھی مفتی یا ایک بھی عالم نے جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا اور نہ جواب دیا کہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ شرک نہیں ہے۔ آپ وہابیوں کی تعظیم توقیر کرتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ان کی تعظیم اور توقیر حرام ہے۔ اچھا، پھر یہ کہتا ہے کہ جناب سارے علماء کھڑے ہو گئے، دیدار علی شاہ کہتے ہیں یہ میرا ہے، جماعت علی شاہ کہتے ہیں میرا ہے، سید نعیم الدین مراد آبادی کہتے ہیں میرا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ان غازیوں کے حوالے سے آج وقت کا دیدار علی شاہ ہے، جو وقت کا جناب والا سید نعیم الدین مراد آبادی ہے، وہ امیر اہل سنت مولانا الیاس ستار قادری کہتا ہے کہ ان کے اس فعل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ان کا ذاتی اور پرسنل میٹر ہے۔ ادے پور ہند میں ہونے والے قتل کے واقعے میں بھی چونکہ دعوت اسلامی کا نام لیا گیا کہ یہ بھی چند افراد کا ذاتی فعل اور ان کا پرسنل میٹر ہے، جس کا دعوت اسلامی سے، مجھ سے اور میری ترغیب اور تربیت سے کوئی تعلق نہیں۔ بریلی کے مفتیان کرام، مفتی شہاب الدین رضوی، یہ بریلی شریف کی جو رضوی ہیں، اصلی رضوی، وہ یہ کہتے ہیں کہ واقعی جی اودے پور کے ان لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء کرام نے صلاح و مشورہ کر کے فتویٰ جاری کیا کہ جو لوگ جنہوں نے قتل کیا، اگر یہاں اسلامی حکومت ہوتی تو بھی جائز نہیں تھا۔ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے جس کا کوئی مذہب نہیں ہے، تو یہاں بھی یہ جائز نہیں ہے۔ پاکستان کے بڑے بھی کہہ رہے ہیں، ہندوستان کے بڑے بھی کہہ رہے ہیں، اور تم جیسے جہلا کہہ رہے نہیں ہمارا تعلق ہے، اور علماء میں سے ایک بھی نہیں بول رہا۔
سعد رضوی صاحب سمیت ایک بھی نہیں کہہ رہا. وہ کہہ رہے نہیں جو الیاس قادری کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے, ہمارا کوئی تعلق نہیں, اور تم کہہ رہے نہیں ہمارا تعلق ہے. تو بتاؤ غلط کون ہوا؟ سارے تو ان کے ساتھ ہے, تمہارے ساتھ تو ہے ہی کوئی نہیں. چے پدی کا شوربہ. پھر اس کے بعد امیر اہل سنت کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ یہ اس دور میں, یعنی امیر اہل سنت ہوتے تو کہتا ہے میرے ٹانگیں کانپ رہی ہیں, میرا نہیں ہے, یہ میرا نہیں ہے میری ٹانگیں, یعنی غازی علم الدین شہید کے حوالے سے کہتے ہیں یہ میرا نہیں ہے. آج تمہاری ٹانگیں وہابڑوں اور دیوبندڑوں اور خارجیوں کو کافر اور گستاخ کہنے سے کانپ رہی ہیں. وہ لبیک یا رسول اللہ کو شرک کہتے ہیں اور تمہاری جرت نہیں ہے تم ان کو کہہ سکو تم نے غلط کہا ہے. اب دیکھو یہ یہاں پر کتاب ہے, اس کتاب کا نام ہے تحذیر الناس. اب صفحہ نمبر 25 پہ کہ اگر بالفرض بعد زمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا, کچھ فرق نہ آئے گا. یعنی حضور کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے. یہ دیوبندیوں کا مولانا قاسم نوتوی ہے ضرورت تمہارے اندر کہ ان کے سامنے ایک بات کر سکو, ایک تقریر کر سکو؟ کیوں؟ تمہاری ووٹیں کم ہو جائیں گی. اقتدار, ہم لعنت بیچتے ہیں ایسے اقتدار پہ جو جانے جانا سے بے وفائی کر کے آئے. خان رسول کا عملی بائیکاٹ. اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ جناب ان بد مذہبوں سے بچ کے رہنا. ٹانگیں تو تمہاری کانپ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ کا شرک کہا گیا اور تمہاری جرت نہ ہو سکی کہ اس حافظ سعید لعین کے بیٹے لعین کے بارے میں ایک جملہ تک کہہ سکو. ہم تو کہتے ہیں جناب اعلیٰ حضرت کے زبانی شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. پھر اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے فتووں کو تم زیادہ سمجھتے ہو. امیر علیہ سنت کو کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, نہ منہ نہ ناساں تو میں بھی جیلم جاساں. یہ ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. کیوں یہ الیاس قادری کیوں کہتا ہے کہ جناب بد مذہبوں سے بچ کے رہنا؟ مرید کرتے ہی کہتا ہے. تمہارے اندر ہے تو پڑھ, ہے جرت تو کوئی پیر دکھاؤ جو مرید کرتے ہی کہتا ہو کہ بد مذہبوں سے بچ کے رہوں گا. ہے تو دکھاؤ نا, کوئی ہے تو دکھاؤ. ہیں بڑے بڑے اہل سنت کے الحمدللہ, لیکن یار یہ جملہ کوئی کہتا ہو تو بتا دینا تاکہ میں سمجھ سکوں کہ واقعی اس عظیمت کا حامل بھی کوئی عام آدمی ہے. اور یہ جس کو مرید کرتا ہے اس کو کہتا ہے جناب حسام الحرمین پڑھو, یہ کہتا ہے تمہید الایمان پڑھو, یہ کہتا ہے اعلیٰ حضرت کو پڑھو تمہیں پتہ چلے گا دین ہوتا کیا ہے, رضویت ہوتی کیا ہے. یہ ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی. جلد نمبر ہے 15 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 713. ختم نبوت پر دیوبندی عقیدہ, قاسم نوتوی کا عقیدہ وہی جو ابھی میں نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں حضور کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے. اس پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ عبارت لکھنے کے بعد کہ مسلمانوں دیکھا اس ملعون ناپاک شیطانی کول نے ختم نبوت کی کیسی جڑ کاٹ دی. تمہیں سارے گستاخ یاد ہے جو دور دور بیٹھے ہوئے ہیں فرانس کے, جہاں ہاتھ نہیں پہنچتا, اور جناب ادے پور اور ادھر کے تمہیں یاد ہے کہ وہ گستاخ ہیں جہاں ہاتھ نہیں, جو جہاں ہاتھ پہنچتا ہے وہاں تمہیں سام سونگ جاتا ہے. تمہارے منہ بند ہیں, اوکرے پڑے ہوئے ہیں تمہارے منہ میں, کسی نے تمہیں باندھ کے رکھا ہوا ہے کہ گستاخوں کے خلاف بات نہیں کرنی. ہم تو دم میں جب تک دم ہے ذکروں کا سناتے جائیں گے. ہماری جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے پر جانے جانا سے بے وفائی نہیں کریں گے. تمہارے بارے میں یہ اعلیٰ حضرت کا فرمان ہے کہ ظالمو محبوب کا تھا حق یہی, عشق کے بدلے عداوت کیجیے. گستاخوں سے یاریاں, جفیاں, تعریفیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں دیکھا اس ملعون ناپاک شیطانی کول نے ختم نبوت کی کیسے جڑ کاٹ دی. اس دیوبندی کے کول نے, فضل الرحمان جس کو مانتا ہے کہ اس نے یہ بات ٹھیک لکھی ہے. اب سمجھنا یہ ہوگا کہ تم اعلیٰ حضرت کو کتنا فالو کرتے ہو, کتنا مانتے ہو اور کس حد تک مانتے ہو. صفحہ نمبر 596 ہے اور جلد نمبر 14 ہے. اس پر جو جملہ لکھا ہے یہ آخر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, آپ کو سمجھ آ جائے. فرماتے ہیں جو شخص پڑھا لکھا ہو کر مدرسہ دیوبند کی تعریف کرے اور دیوبندیوں کی نسبت کہے کہ میں ان کو برا نہیں کہتا, اسی قدر اس کے مسلمان نہ ہونے کو بس ہے. اللہ اکبر. اس کے مسلمان نہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ دیوبندیوں کو برا نہیں سمجھتا. ایک ہے برا نہ سمجھنا, یہ تو تمہارے عام آدمی بھی ہم سے بحث کر رہے ہوتے ہیں, اور نہیں جی یہ پرانی جنگ تھی, بس اب یہ جنگ جو سنی اور دیوبندی کو ختم ہو گئی ہے, بس یہ پرانی جنگ تھی. اور جنگ جس بیس پہ شروع ہوتی ہے اس بیس کو دیکھا جاتا ہے, وہ بنیاد, وہ چیز وہ ختم ہوئی نہیں. وہ تو ابھی بھی عقیدہ لکھتے ہیں, وہ تو اس پہ آج بھی مناظرے اور بحث کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے, ہم نے ٹھیک لکھا ہے, آج بھی کہتے ہیں. اور تم ان سے یاریاں کرتے ہو. ختم نبوت کے ڈاکوؤں کے ساتھ یاری کرنا اور کہنا کہ ہم ختم نبوت کے بڑے چوکیدار ہیں. دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا.